الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. ایک سورہ فاتحہ انبر کاظمی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت فرما دیجئے. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا علی قاضی، شیخ محمد تقی بہجت، سید محمد رضا گل پائگانی، ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. خدا بند متعال آپ سب کو شاد و آباد و خوش و خرم و آبرو مند و سربلند فرمائے. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دکھائے. آپ کی آواز میں، تاثیر میں، حسن میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ سب کے دامان مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرمائے. تمام آفات و بلیات دنیا و آخرت سے محفوظ و مسکون فرمائے. بانیان مجلس کے تمام جائز دلی حاجات کو روا فرمائے. وقت کم ہے اور ہماری آپ سے ملاقات بھی مختصر ہے. آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف خداوند متعال نے مجھے عطا کیا. میں آپ سب کے لیے تہہ دل سے بارگاہ سیدہ میں دعا گو ہوں. خداوند متعال آپ سب کے دامان مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرمائے. آج کا دن ایک خاص تاریخی حقیقت بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے اور مصائب و فضائل کے اعتبار سے ایک بہت ہی تاریخی حیثیت ہے. آج کے دن کی ہم نے کل ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی، وبشر الصابرین. خداوند متعال کلام الہی میں، اپنے پاک کلام میں صبر کرنے والوں کو ایک خاص اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اہل صبر کے لیے جو پروٹوکول بیان کیا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ نماز ایک انڈینائیبل واجب ہے، واجب اوجب ہے، لیکن نماز کے لیے خالق کائنات نہیں کہتا ان اللہ مع المصلین، خدا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے.
خدا مع الصائمین روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسی گراں بہا نعمت ہے اور یہ ہر کسی کو تفویض نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے انبیاء اعظام الہی کی جو دعائیں بیان کی ہیں، تو قرآن کریم میں فرماتا ربنا افرغ علینا صبرا، جو صاحبان کمال ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے رہتے ہیں، پروردگار افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر کی نعمت سے مالا مال فرما دے، ہمیں صبر کی دولت عطا فرما۔ اس لیے کہ صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو بڑے بڑے فتوحات ملتے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ کائنات کی جو بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے جتنے معرکے سر کیے، وہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ صحن تاریخ میں جب خاک بکھر جاتی ہے، کربلا صبر کی معراج نظر آتی ہے، تو میر کاروان کربلا کا صبر قرآن کریم میں خالق کائنات نے صبر ایوب کو بیان کیا، انبیاء اعظام الہی کا صبر، ائمہ ہدیٰ کا صبر۔ تو صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کریم میں خالق کائنات نے ایک خطاب کیا ہے، الذین صبروا ابتغاء ربہم وجہ ربہم، جو وہ افراد جو خداوند متعال کی ذات کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جو گھٹیا بالشتیا بونا پست انسان آپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ اس کے لیے صبر نہیں کر رہے، اس کے جواب میں ریئیکٹ نہ کرنا، کچھ نہ کہنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں زبان نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے لڑنے کے قابل نہیں، بلکہ صبر کا جو خدا حکم، یہ یاد رکھیے گا، جس شخص کے پاس کوئی چوائس نہ ہو وہ خاموش رہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ صاحب نہج البلاغہ نے، مولا کائنات نے، وہ عالم ربانی، حکیم الہی، مجموعہ فضائل نفسانی، غواص دریائے معرفت الہی، سعادت بشر کے امین و نقیب، حبیب الہ العالمین کے حبیب، منبر سلونی کے خطیب، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ مولا کائنات نے پہلے خود اس کو پریکٹس کر کے دکھایا اور پھر اپنی زبان سے بیان کیا۔ وہ اگر آپ ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں، اتنی بڑی ہستی، اتنی اس کے پاس طاقت، اتنی شان جلالت اور صبر کا یہ عالم، مولا کائنات کی جو بہادری تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ گورے کتنی تحقیق کرتے ہیں، کتنی ریسرچ کرتے ہیں مولا کائنات پر، چونکہ ان لوگوں کا تو وہ عقیدہ نہیں جو ہمارا ہے۔ ہم تو جس طرح مولا کائنات یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ان ہستیوں کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تو ان کا وہی تعارف ہے نا، جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق، صادق مصدق نبی کی زبان وحی ترجمان، جس کے لب متحرک نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے۔ اس صادق مصدق نے جو علی ابن ابی طالب کا جس سطح پر لے جا کر تعارف کرایا، ہمارے پاس تو وہی تعارف ہے نا۔ یا پھر نہج البلاغہ میں خود مولا کائنات نے وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن کانا فَتِیمًا من کانا فَتِیمًا اعظم ملک من ملائکتہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلہ ونہارہ ولقد کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما ویأمرنی بالاقتداء بہ ولقد کان یجاور فی کل سنۃ بحراء فاراہ ولا یراہ غیری ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ وخدیجۃ وانا ثالثہما ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ وقد كنت سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علی فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنة قال هذا الشیطان فقال یا علی انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى۔
آقا نے خود اپنا وَلَقَدْ كَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ من ان کان فَتِیمًا اعظم ملک من ملائکتہ، میں پیغمبر گرامی اسلام کے ہمراہ بچپنے سے رہا اور جو ان کا پروٹوکول تھا وہی میرا تھا، اسی طرح سے میں حصار ملائکہ میں پروان چڑھتا رہا، میرے وجود کا پودا پاکیزگیوں کے حصار میں پنپتا رہا، نشو و نما پاتا رہا، اور جس طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور پاکیزگی کا جو معیار تھا، ما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، نہ کبھی میری گفتار میں کوئی غلطی اور خطا اور نہ کبھی میرے کردار میں کوئی جھول پیغمبر گرامی اسلام نے مجھے اپنے معیار عصمت پر پرکھا، اور نہ میری زبان میں کبھی کوئی غلطی، نہ میرے قول میں، نہ میرے فعل میں، نہ میرے عمل میں۔ کیوں؟ لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اسرع امه يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما، جدھر جدھر حضور مڑتے تھے ادھر ادھر میں مڑتا چلا جاتا تھا، جدھر وہ دیکھتے تھے ادھر میں دیکھتا تھا، کیونکہ اونٹنی کے بچے کی یہ خاصیت ہے کہ جیسے ماں جدھر کو گردن پھرائے وہ ادھر کو پھراتا ہے، اگر ماں چلتی بھی رک جائے تو وہ رک جاتا ہے، وہ چلنے لگے تو وہ چلنے لگتا۔ تو لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اسرع امه، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے، خود سے میں نے کچھ کیا ہی نہیں، جو حضور کرتے تھے۔ اور یہ اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ علی ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب اس مولود مبارک کی ولادت ہوئی تو رجب کا مہینہ بھی ہے، ان کی ولادت کا مہینہ، تو انہوں نے کہا کہ جب خانہ خدا سے باہر آئے تو آقا نے فرمایا یا امہ اجعلی مہدہ عند فراشی، آپ کا کام ختم ہوا، اب میں جانوں اور میرا کام جانوں، اس بچے کا گہوارہ میرے بستر کے قریب رکھ دیجئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فی اودیت مکہ فی جبال مکہ و اودیتہا، آقا مکہ کی پہاڑیوں میں، وادیوں میں اس نومولود کو اپنی آغوش میں رکھتے تھے، اور کانا یناغی ہے اندہ نومہ ہی، آقا جب بچے کو سلاتے تو یہ کانا یحرک مہدہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے گہوارے کو جھلاتے تھے اور ساتھ ساتھ گنگناتے تھے، لوری سناتے تھے، اور پھر جب آنکھ کھلتی تھی تو اس وقت اندہ یقظت ہی تب بھی حضور گنگنا رہے ہوتے تھے۔ اور اس طرح سے وہ بچہ جو ولادت کے فوراً بعد سے آقا کی آغوش میں رہا تو پھر وہ وہی کیفیت تھی نا کہ جدھر دیکھتے تھے ادھر دیکھتا تھا، جدھر مڑتے تھے، جو کھاتے تھے کانا یمغز الشیء ثم یلقمنی، آقا لقمے کو چباتے تھے، پھر میرے حلق میں انڈیلتے تھے، اور لعاب رسالت میں حل ہو کر تحلیل ہو کر غذا میرے بدن میں جاتی تھی۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ وہ حضور مجھے یشمنی عرفہ، مجھے رسالت کی خوشبو سونگھاتے تھے، مجھے اپنے دامن کی ہوا دیتے تھے، اشم رائحۃ النبوہ، میں رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا، اور وہ کان یامرنی بالاقتداء بہ، جو انہیں وحی الہی نازل ہوتی تھی وہ ایز اٹ از مجھے منتقل کر دیتے تھے۔ اور پھر حضور فرماتے تھے یا علی انک تسمع ما اسمع و تری ما ارى، کہا کہ عرش پر بھی جب آدم مرحلہ آب و گل میں تھے اس وقت بھی میں شاہد تھا، اور غار حرا میں بھی وحی الہی کے نزول کا پہلا عینی گواہ میں تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، تو قال هذا الشیطان یا علی انک تسمع ما اسمع و تری ما ارى، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، جو رسالت کی آنکھ دیکھتی ہے وہ نگاہ علی ابن ابی طالب سے مخفی نہیں۔ تو ہمارا زاویہ نگاہ مولا کائنات کے بارے میں، ہمیں تو جو رسالت نے تعارف کرا، جو صادق مصدق کی زبان نے تعارف کرا،
ہم تو جو حجت حق کا تعارف کرایا گیا کہ امام کیا ہے، حجت حق کیا ہے، کہ وہ ابا صلت حربی نے جو روایت بیان کی ہے، جس طرح سے ائمہ ہدا سبھی کے سبھی اولنا آخرنا اوسطنا کلنا، پیغمبر گرامی اسلام کی جو روایت ہے کہ مولا کائنات جس سے چاہتے تھے گفتگو کرتے تھے، اور جس زبان میں، اور صرف انسانوں سے نہیں. اور ابا صلت حربی نے کہا کان الرضا علیہ السلام یکلم الناس بلغاتہم وکان باللہ افصح الناس وعلمہم بکل لغت بکل لسان و لغہ. کہتے ہیں کہ میں اتنا حیران ہوا کہ کان الرضا علیہ السلام ساؤ من الحجج، امام رضا علیہ السلام خراسان کی جانب حالت سفر میں تھے مدینہ سے. تو ابا صلت کہتے ہیں میں آپ کی ہمراہی کا شرف مجھے ملا، تو جس منزل پر، راستے میں کتنے شہر آئے، کتنے علاقے، کتنے ملک، کتنے بارڈر. تو اب آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اردو زبان ہی کے کتنے لہجے ہیں، ووکیبلری کتنی مختلف ہے. حیدرآباد دکن میں جو اردو بولی جاتی ہے، جو لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، جو کراچی میں بولی جاتی ہے، اور جو ہمارے پنجاب میں بولی جاتی ہے، کتنا حالانکہ زبان ایک ہی ہے لیکن کتنی مختلف. تو وہ کہتے ہیں کان الرضا علیہ السلام، کہتے میں آقا کے ہمراہ تھا، جب ہم مدینے سے چلے ایکسنٹ بدلنے لگا، لہجہ بدلنے لگا عربی ہی کا. اس کے بعد کہتے ہیں ایک بارڈر کراس کیا زبان بدل گئی. اب آگے تھوڑا سا بڑھے تو اس علاقے کے لوگ زبان وہی ہے، ایکسنٹ فرق ہے، ووکیبلری تھوڑی فرق. کہتے میں اچھا جو آقا کے ہمراہ افراد ہیں وہ اتنے جلد باز نہیں، ان کا نظام ہضم اتنا کمزور نہیں، وہ تو بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو آقا کے ائمہ کے جو شاگرد تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. ان کے بارے میں اس نے کہا تھا، ہارون الرشید نے کہا تھا کہ ایک ہشام پوری عباسی حکومت کی، ان کی سلطنت کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. ایک شاگرد، آقا کے شاگرد اتنے بڑے بڑے تھے. ابا خالد کابلی کا مقام دیکھیے، ابو حمزہ استعمالی کا دیکھیے، ہر دور میں حتیٰ کہ ائمہ کے شاعر عام شاعر نہیں ہوتے تھے، ایک معیار تھا ان کا. تو اتنے کمپیٹنٹ ہیں ابا صلت حربی. تو کہتے ہیں وہ ان کا وہ بات نہیں کہ وہ ایک دم حیران ہو جائیں یا ایک دم ریئیکٹ کرنے لگیں یا سوال کرنے لگیں. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا جہاں جہاں سے گزرتے ہیں کانا واللہ افصح الناس وعلمہم بکل لسان و لغہ، ہر زبان، ہر لہجہ، ہر ووکیبلری ان سے زیادہ فصیح و بلیغ، ان سے زیادہ علم. اور اس علاقے کے لوگ دامن پکڑ کے کہتے تھے کہ ایسی زبان تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ لباس فرق ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں، یہ ووکیبلری یہ تو ہم اہل زبان ہیں، آپ کو کہاں سے یہ معلوم ہے. تو ابا صلت حربی کہتے ہیں بہت دیر تک میں یہ دیکھتا رہا. اس کے بعد آخر ایک دن میرا پیمانہ صبر لبریز ہوا تو میں نے آقا سے کہا کہ جو التفدا کی ابن رسول اللہ انی لا اعجب من معرفتک بهذه اللغات علی اختلافها. آقا میرا صبر جواب دے گیا، اتنی بہت ساری زبانیں، اتنے لہجے، اتنا ووکیبلری کا اختلاف، علی اختلافها، آپ کس طرح سے یہ بول سکتے ہیں. کہتے فتبسم علیہ السلام، مسکرائے اور مجھ سے فرمایا ابا صلت انا حجت اللہ علی خلق. ابا صلت ابا صلت تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. انا حجت اللہ علی خلق، کیا تم بھول گئے کہ میں اللہ کی زمین پر حجت ہوں. وما کان اللہ لیتخذ حجتا علی قوم وہو لا یعرف بلغاتہم، اور اللہ کے شایان شان نہیں ذات اقدس الہی کے کہ وہ کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو اپنی انسانیت کے لیے حجت کے طور پر منتخب کرے اور اس کو زبانیں ہی معلوم نہ ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وما بلغکا، وما بلغکا، کیا تمہیں نہیں معلوم فصل الخطاب کیا ہے. آقا نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے اوتینا فصل الخطاب فحل فصل الخطاب الا معرفت اللغات. کیا تمہیں معلوم نہیں وہ فصل الخطاب کیا ہے. یہ انسانوں سے کلام کرنا تو کوئی بات ہی نہیں،
حجت خدا تو وہ ہے جو امواج دریا سے ہم کلام ہو جائے، جو کائنات کی ہر مخلوق سے ہم کلام ہو، اور اس کے شواہد تاریخ نے دیکھیں، کون سا پتھر ایسا ہے جس سے معصوم نے کلام نہ کیا ہو۔ اور کہتے ہیں مولا کائنات، کتنے اہل سنت مورخین ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے، کیونکہ وقعت الصفین، نصر ابن مزاحم اہل سنت ہے جس کی کتاب ہے وقعت الصفین، اس نے جو حیران کن واقعات تحریر کیے وہ مولا کائنات کے بارے میں نہیں، صفین کے بارے میں ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اہل سنت مورخین ہیں، انہوں نے لکھا کہ لما فرغ علی ابن ابی طالب من وقعت صفین، جب علی ابن ابی طالب صفین سے فارغ ہوئے اور لوٹ رہے تھے، تو اب بات یہ ہے کہ امام تو مدینے میں بھی امام ہیں، گھر میں بھی امام ہیں، لیکن یہ صفین اور نہروان میں جب وہ ٹریول کرتے تھے تو اس وقت مورخ، نیوز رپورٹرز، ہسٹورینز، دنیا، وٹنسز کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ہماری نگاہوں کے سامنے بہت سی روایات آتی ہیں کہ جب صفین سے لوٹ رہے تھے، مردوں سے خطاب کیا، صفین سے لوٹ رہے تھے تو ایک پرشین ایسٹرولوجر کا مولا کائنات نے جس طرح ناک میں دم کیا اور جس طرح سے واقعات ہوئے، راہب سے ملاقات ہو گئی، دیر سے ہوئی، پانی کا چشمہ جس طرح صحرا میں رواں کیا، ورنہ تو وہ گھر میں بھی صدیقہ طاہرہ کی روایت ہے، اور اس کو خلیفہ نے بیان کیا، خلیفہ اول نے، اس نے کہا سمعت سیدتی فاطمہ، میں نے خود اپنی آقا زادی فاطمہ کی زبان سے سنا کہ جب سیدہ کونین مولا کائنات کے گھر میں گئیں تو پہلی رات وہاں گزاری، تو اگلے روز سرکار رسالت مآب نے سوال کیا کہ بیٹی رات کیسی گزری؟ تو سیدہ کونین نے کہا کہ بابا بہت سے عجائبات ظاہر ہوئے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے عجیب منظر دیکھا رات۔ کہا کیا؟ کہا کہ ان الارض تحدثه ويحدثها، زمین علی سے باتیں کر رہی تھی، علی زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ مدینے میں بھی، وہ گھر میں بھی حجت حق ہے، ان کی وہ دنیا کی جس مخلوق سے چاہیں کلام کر سکتے۔ سلمان اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اب وقت نہیں میں بیان کروں سلمان کا مقام کیا ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان میں ایک اصل نام ہوتا ہے، ایک اس کی تصغیر ہوتی ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، اریزہ اس کی تصغیر ہے۔ جیسے ہم بات کریں اپنی زبان میں تو ہم کہیں گے زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا، لیکن عربی میں یہ چھوٹا ٹکڑا زمین کا نہیں کہنا پڑے گا، وہ کہیں گے اوریزہ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ چھوٹا پیس۔ تو عرض کی تصغیر ہوئی اوریزہ، تصغیر کا معنی ہے اسی چیز کا چھوٹا۔ مثلا سکینہ نام ہے تو اس کی تصغیر ہے سکینہ، یعنی چھوٹی سکینہ۔ حسن نام ہے اصل، خوبصورت زبان حسن، اس کی تصغیر ہے حسین، بڑے خوبصورت کا چھوٹا خوبصورت۔ اور کیا آپ نے تو ہر چیز کی عربی زبان میں رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجیل اس کی تصغیر ہے یعنی چھوٹا مرد۔ تو عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک اصل نام ہوتا ہے، ایک اس کی تصغیر ہوتی ہے۔ سلمان ہے اصل نام اور سلیمان ہے اس کا چھوٹا سلمان۔ اور کیا کسی شخص نے سلمان فارسی سے کہا، سلمان ما الذی فعلت لتصبح سلمان سلیمان، سلمان تو نے کیا کیا کہ تو سلیمان کا بھی سلمان بن گیا؟ سلیمان نبی تو سلیمان کا بھی سلمان بن گیا۔ اتنا سلمان کا مقام بلند ہے کہ سلمان عجمی ہیں، سرزمین فارس سے ہیں، عربی بولنی نہیں آتی، لیکن خدا لب و لہجے کا خریدار ہی نہیں، خدا نیتوں کا خریدار ہے۔ تو سلمان کو تو عربی بھی صحیح بولنا نہیں آتی، بات کرنا ہو تو عمار کی مدد لیتے، لیکن آقا نے عمار کے لیے نہیں کہا، سلمان کے لیے کہا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ سارے تمام مکاتب فکر اسلامی ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ سلمان کی روایت ہے،
سلمان کہتے کنتو مع مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام ذات یوم، ایک دن میں مولا کائنات کے ہمراہ تھا، چلتے چلتے ایک صحرا میں لے گئے، بارض قفر، ایک صحرا تھا، ایک بیرن لینڈ تھی، ایک ایسی زمین تھی جو بنجر ہے، بے آباد ہے، بہت بڑا ڈیزرٹ تھا، بہت بڑا صحرا تھا، لیکن صحرا وہ تھا جس میں کھانے پینے کے، زندگی کے کوئی آثار، کوئی پانی، کچھ نہیں۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ فرعا صلوات اللہ علیہ دراجن فکلمہ بلسان فصیح فقال یا دراج منذ کم انت فی هذه البریہ ومن این مطعمک ومشربک۔ کہتے کہ وہاں پہ یہ گرے پارٹریج ہوتا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے جو صحراؤں میں رہتا ہے اور وہاں پانی کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پودا نہ کچھ۔ آقا نے اس سے خطاب، وہاں وہ دیکھا اور آقا نے اس سے خطاب کیا گرے پارٹریج سے۔ آقا نے اس سے فرمایا کہ منذ کم انت فی هذه البریہ، تم کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو، اور من این مطعمک ومشربک، اوتھینٹک روایت ہے، تو تمہارے کھانے پینے کا تمہاری کیا انتظام ہے، کہاں سے کھاتے ہو، کہاں سے بھی تمہارا فوڈ، تمہارا کھانا۔ تو قال، اس نے کہا کہ یا خلیفۃ رب العالمین و یا امیر المؤمنین، اس نے باللسان فصیح عربی، اس نے عربی زبان میں مجھ سے آقا سے خطاب کیا۔ اور اس نے کیوں عربی زبان میں خطاب کیا؟ آقا پرندوں کی زبان بول لیتے تھے، پرندے ان کی، لیکن سلمان ہمراہ ہیں، تو اس نے عربی میں خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ منذ 100 سنہ فی هذه البریہ وَإِذَا جُعْتُ أُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَشْبَعْ وَإِذَا عَطَشْتُ أَلْعَنُ أَعْدَاءَكَ فَعَرْبِي۔ اس نے کہا کہ مولا میں 100 سال سے یا 100 سال سے زیادہ، مور دین 100 ایئرز میں یہاں پہ رہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا وَأَمَّا مَطْعَمِي وَمَشْرَبِي، اور میرے کھانے پینے کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آپ پہ صلوات و سلام، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو ادعو علی ظالمیک فاربا، تو میں آپ کے دشمنوں کی، تو میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ البتہ ہم اس بات کی زیادہ میں تائید نہیں کرتی کہ علی اعلان کچھ، لیکن یہ عبادت بہت ضروری ہے، اور اتنی ضروری ہے کہ جاء رجل خیاط بقمیصین الی الامام الصادق علیہ السلام، جاء رجل خیاط بقمیصین الی الامام الصادق علیہ السلام فقال یا ابن رسول اللہ جعلت فداک۔ ایک ڈیزائنر آیا چھٹے امام کی خدمت میں، ڈریس ڈیزائنر۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ڈریس ڈیزائنرز کیا اس دور میں بھی تھے؟ تو تھے، ائمہ ہدیٰ پہنتے تھے۔ ائمہ مومن کی شان یہ ہے، اس کی اپیرنس بہت زیادہ باوقار ہونی چاہیے، اس کو گریسفل دکھائی دینا چاہیے، اس کو بہت بہترین لباس پہنا۔ یہ روایات میں ہے، ان اللہ انعم علی عبد یحب ان یری اثر نعمتہ۔ خالق کائنات جب انسان کو نعمت عطا کرتا ہے تو آقا نے فرمایا وہ پسند کرتا ہے کہ انسان سے اس نعمت کے آثار دکھائی دیں۔ تو اس زمانے میں ڈریس ڈیزائنر آتے تھے، اور ائمہ ہدیٰ، امام مجتبیٰ کے ملبوسات، امام حسین کے ملبوسات، آپ نے کبھی غور کیا؟ عاشورہ میں ہم تو مصائب میں سنتے ہیں، بعض باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ خود میں نے یہ روایت ہمیشہ پڑھی ہے کہ جس وقت امام نے اپنے اہل بیت سے 15 ودا کیے تھے، جن میں سے 3 ودا بڑے ودا تھے جو آتے تھے باہر خیام سے پھر واپس لوٹتے تھے۔ تو ایک ودا میں جب جناب سکینہ کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ میری بیٹی خیمے میں لوٹو اور یہ مہنگا لباس اتارو، کیونکہ اب شہادت کا وقت قریب ہے، تو یہ مہنگا اور یہ قیمتی لباس بدن سے جدا کرو تاکہ تمہارے ساتھ گستاخی نہ کی جائے ظالموں کی جانب سے۔ خود امام حسین نے وہ لباس اتارا۔ ائمہ ہدیٰ کے جو خیمے تھے، جو لباس تھے، جو سواریاں تھیں، امام صادق کے جو لباس ہوتے تھے، تو وہ ڈیزائنر آیا تو اس نے کہا کہ جو التفدا کی ابن رسول اللہ، میں یہ لباس بنا رہا تھا، ڈیزائن کر رہا تھا، تو جس وقت میں یہ لباس ڈیزائن کر رہا تھا تو کنتو العن اعداء محمد وآل محمد وعندما
اور جس وقت اخیت القمیص الآخر، اور جب میں دوسرا لباس ڈیزائن کر رہا تھا تو اصلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین فأی القمیصین تختار فاختار الامام الصادق علیہ السلام القمیص الذی کان الخیاط عند خیاطتی یلعن اعداءهم فقال انا احب هذا القمیص اکثر، کہ اس نے کہا کہ مولا آپ کون سا ڈریس پسند فرمائیں گے؟ دو ڈریسز ہیں، ایک جب میں ڈیزائن کر رہا تھا تو میں آپ پہ اور آپ کے خانوادے پہ درود و سلام بھیج رہا تھا، اور ایک ڈریس کو جب ڈیزائن کر رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا تھا۔ تو فَأَيُّ الْقَمِيصَيْنِ تَخْتَارُهُ، کون سا لباس آپ اختیار فرمائیں گے؟ تو فاختار الامام الصادق علیہ السلام القمیص الذی کان الخیاط عند خیاطتہ یلعن اعداءهم فقال انی احب هذا القمیص اکثر۔ امام مسکرائے اور ایک ڈریس اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے جس کو ڈیزائن کرتے ہوئے تم دشمنوں کو برا کہہ رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا بہرحال اپنا ایک اسلوب ہے، اس عبادت کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ میں کہا کرتی ہوں اپنی آڈینس سے کہ خالق کائنات نے اس عبادت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ یہ عبادت انجام دینے کے لیے خدا نے انسان مومن کو حکم دیا ہے پہلے وضو کرے، قبلے کی ڈائریکشن کا انتخاب کرے، قبلہ صحیح ہو، وضو صحیح ہو، لباس پاک ہو، مکان غصب شدہ نہ ہو، اس کا مکان صاف ہو، پاک ہو، صحیح جائز جگہ ہو، لباس پاک ہو، وضو ہو، باطنی طہارت ہو، ظاہری طہارت ہو، قبلے کی جانب رخ کرے، اللہ کی تکبیر کہے، فاتحہ پڑھے۔ 10 مرتبہ دن میں مسلمان ہر ایک پہ واجب ہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ اس واجب اوجب عبادت کو انجام دیتا ہے۔ پہلے اہدنا الصراط المستقیم، تب اللہ صراط الذین انعمت علیہم بتاتا ہے کہ صراط مستقیم اگر صرف کہتا تو ہر کوئی مستقیم کی ڈیفینیشن خود بیان کرتا، لیکن خدا نے بیان کی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور پھر پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو راہ گم کرتا ہے۔ اور یہ ہم ایام فاطمیہ میں بتا چکے کہ کون ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے مؤلف اہل سنت کے بڑے عالم دین نے صحابیات مکرمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور علیہن کے حالات پر مشتمل جب کتاب تحریر کی تو اس نے اس میں لکھا کہ یہ پاک پیغمبر کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس میں آقا نے فرمایا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، فاطمہ تو مرضات الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ایسا پاک و پاکیزہ کردار ہے، رضا الہی کا آئینہ دار، کہ خدا تیری رضا پہ راضی اور تیرے غضب پہ غضبناک ہے، تو جس پہ تو غضبناک ہو جائے اس پہ خدا غضبناک ہے۔ تو نماز گزار دن میں 10 مرتبہ تبلا بھی کرتا ہے اور تبرہ بھی کرتا ہے۔ کسی مسلمان کلمہ گو کی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نماز میں فاتحہ نہ پڑھے۔ تو جب ہم دن میں 10 مرتبہ یا رسول یا جب ہم دن میں 10 مرتبہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کے یہ عبادت انجام دیتے ہیں اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کو گلی بازار میں نکل کے ضرورت ہی نہیں۔ جس نے ہمیں تبرہ کا حکم دیا اسی نے تبرہ کے آداب بھی سکھائے، جس نے ہم پہ نماز واجب کی، جس نے ہم پہ مودت اہل بیت واجب کی، اس نے اس کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ آداب سکھائے بغیر نہیں۔ اب زیارت عاشورہ معصوم کا کلام تو نہیں، زیارت عاشورہ کلام الہی ہے، اور کیا آپ نے زیارت عاشورہ کی سند اللہ کی طرف ہے، یہ ہم نہیں کہتے، خدا کہتا ہے السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. زیارت عاشورہ کلام الہی ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، یہ معصوم کی جانب سے نہیں ہے، یہ لسان عصمت سے نہیں آئی، یہ خالق کائنات کی جانب سے. زیارت عاشورہ میں خدا کیا کہتا ہے؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ولعن الثانی ثم الثالث. کیا خدا کو ان کے نام معلوم نہیں؟ یا خدا ڈرتا ہے؟ خدا کو کسی کا خوف ہے؟ خدا کو کسی سے خطرہ ہے؟ اس کی سلطنت کو کسی سے خطرہ ہے؟ اس کے علم میں کمی ہے تو اس نے نام کیوں نہیں لیے؟ اللہم لعن اول ظالم، سب سے پہلا ظالم، ثم الثانی والثالث، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، نام نہیں لیے. اور جن کا نام لینے میں کوئی خطرہ نہیں تھا ان کے نام لے دیے. اور کیا آپ نے؟ تو جس نے احکامات بھیجے ہیں ان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی اسی سے سیکھو جو اس نے سکھایا ہے. خدا کہتا ہے نام سے نہیں کردار سے محبت یا نفرت کرو. ہماری محبت حسینیت سے ہے. حسین نام تو بہت لوگوں کا ہوگا، محبت حسینیت سے ہے، یعنی حسینی کردار سے ہے. وہ کردار جو حسین ابن علی کا کردار ہے قیامت تک کردار کی مشعلیں روشن کرتا رہے گا، قیامت تک اطاعت الہی کی مثالیں قائم کرتا رہے گا. تو ہماری محبت حسینیت سے ہے، ہماری جنگ یزیدیت سے ہے، یزید سے نہیں، یزیدی نظام سے ہے، یزیدیت سے ہے. لہٰذا یہ سمجھیں اسلام نے ہمیں کردار سے محبت اور نفرت سکھائی ہے. غور کیا آپ نے؟ اس لیے اگر وہ ان لوگوں کا نام لے دیتا تو وہ نفرت تو محدود ہو جاتی. غور کیا آپ نے؟ تو قیامت تک خالق کائنات نے اول ظالم ثم الثانی والثالث، جہاں جہاں تک یہ کردار ٹریول کرے گا، جس میں آئے گا اس سے نفرت ہے. اس لیے کہ ہمیں اس نظام سے اظہار نفرت کرنا ہے، اظہار برات کرنا ہے. تو نام سے غرض نہ رکھو، کردار سے رکھو. اور نفرت کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ عملی اظہار ہو، یعنی تم وہی نہ کرو جو وہ کرتے تھے. جنہوں نے سیدہ کا حق کھایا وہ قابل نفرت ہیں، تو تم سیدہ کا حق ادا کرتے رہو. جنہوں نے اہل بیت کے تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کی وہ قابل نفرت ہیں، تو تم ان کی تعلیمات کے سانچے میں اپنے پیکر کو ڈھالو اور کبھی ان کی ناراضگی کا باعث نہ بنو. تو عرض کر رہی تھی کہ اس نے پارٹریج نے کہا کہ مولا میں جب پیاس لگتی ہے احساس تشنگی سیرابی میں بدل جاتا ہے، جب آپ کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرتا ہوں. تو سلمان نے کہا کہ انی اعجب من ھذا شیء عجیب وما منطق الطیر لسلیمان ابن داؤد. مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام تو سلیمان ابن داؤد کا ہے. منطق الطیر، پرندوں سے گفتگو کرنا، کیا یہ سلیمان ابن داؤد کے لیے نہیں تھا؟ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، آپ کیسے کرنے لگے؟ آقا نے فرمایا سلمان لولا نام خلق سلیمان ابن داؤد والا داؤد والا ابوہما آدم. سلیمان ہوش میں آؤ. سلمان اگر ہم نہ ہوتے تو سلیمان پیدا ہی نہ ہو. ما خلقا ولا ابوہما آدم، نہ سلیمان ہوتے، نہ داؤد ہوتے، نہ آدم ہوتے. تم ذرا یاد تو کرو تم کس سے مخاطب ہو. اس کے بعد آقا نے فرمایا یا سلمان اتریدو ان اوریک اعجب من ھذا. سلیمان کیا سلمان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دکھا دوں؟ نعم یا امیر المومنین و خلیفۃ رب العالمین. جی مولا دکھائیے. کہتے سلمان کہتے ہیں فرفع راسہ الی السماء، کہتے مولا نے آسمان کی جانب چہرے کو بلند کیا.
صحرا میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی آبادی، کوئی زندگی، کوئی حیوان، کوئی پرندہ، کوئی پھول، کوئی پودا، کچھ بھی نہیں، ہر طرف طاعت نظر صحرا ہے۔ آقا نے آسمان کی جانب چہرے کو بلند کیا، فقال، اور آقا نے فرمایا یا باز اہبت، یا صقر اہبت، یا غراب اہبت، یا طاووس اہبت، فعبتوا جمیعا۔ فقال علیہ السلام یا سلمان اذبحهم وانتف ریشهم وقطعهم اربا اربا واخلط لحومهم۔ آقا نے فرمایا، آواز بلند کی، مور آؤ، پیکاک وہ اپیئر ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کوا، خطاب کیا، وہ اپیئر ہو گیا۔ آقا نے فرمایا صقر، باز، 4 پرندوں کو خطاب کیا، وہ آ گئے۔ آقا نے مجھ سے فرمایا ان کو پکڑو اور اذبحهم، ان کو ذبح کر دو۔ اس کے بعد قطعهم اربا اربا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دو۔ واخلط لحومهم، ان کے پیسز کو مکس کر دو۔ سلمان کہتے ہیں فعلت کما امر مولاي، جیسے جیسے حکم دیتے گئے میں بجا لاتا رہا۔ ثم التفت الی فقال ما تقول، اس کے بعد میری جانب دیکھا، فرمایا کیا بات ہے، تیرا موڈ کیوں خراب ہے؟ ہماری زبان میں اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں، ما تقول، کیا بات ہے، تیری شکل کیوں اس طرح بن گئی؟ سلمان نے کہا مولاي اطیار تطیر فی الہوا ما عارف لہا ذنب امرتنی بقتلها۔ مولا آپ کو میرے موڈ سے کیا غرض ہے؟ بیچارے معصوم پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے، آپ نے انہیں بلایا، لم عارف، میں نے کوئی ان سے غلطی خطا دیکھی نہیں۔ آپ نے کہا ان کو کاٹ ڈالو، میں آپ کا غلام ہوں، نوکر کیا، نخرہ کیا، جو آپ نے حکم دیا میں بجا لایا، اب آپ مجھ سے میرا موڈ پوچھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تریدو ان احیی الساعہ، تو چاہتا ہے ابھی اسی لمحے زندہ کر دوں؟ سلمان کی جان میں جان آئی۔ میں نے دیکھا سارے کے سارے پرندے مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے، اعضاء ان کے پیسز مکس ہو چکے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں بانٹ دیا۔ کہتے بالکل وہ کہ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، جیسے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی پروردگار مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب بھی تو کوئی چیز ہے۔ قال فخذ 4 من الطیر، حکم ربی ہوا 4 پرندے لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے اعضاء کو آپس میں ملا دو، پھر مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ تو یہاں پہاڑ تو نہیں تھے لیکن صحرا میں ان کو آپس میں مکس کر کے رکھا۔ سلمان کہتے ہیں آنے واحد میں، کہتے طارت الطیور جمیعا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے وہ ان کے اعضاء آپس میں مجتمع ہوئے، انہوں نے اڑان بھری۔ اور میں نے آقا سے کہا آقا یہ تو اور بھی زیادہ عجیب چیز ہے۔ آقا نے فرمایا یا سلمان لا تحول ایاک ان تحول وجہک عنی، سلمان کبھی یہ غلطی نہ کرنا، میری جانب سے کبھی رخ نہ پھرانا۔ انا حجت اللہ علی خلقہ، میں وہ کسی شاعر نے فارسی میں کہا نا متاب رو از در او بهیچ سو، زن کے فضے او مس سے وجود را فضے او تھلا کنن، کبھی مت آبرو از در او بهیچ سو، اس دروازے سے کبھی اپنا رخ کسی اور جانب پھرانے کی غلطی نہ کرنا۔ زن کے مس سے وجود را فضے او تھلا کنت، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے نوکر اور خادمائیں، جس کے بلال و فضہ کسی بھی دھات کو سونے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز میں بدل سکتے ہیں، اس گھرانے کا یہ مزاج ہے۔ تو فرمایا کہ سلمان یاد رکھو لا تعجب من قدرت اللہ، اللہ کی طاقت سے تعجب نہ کرو۔ مولا اللہ کی طاقت کہاں ہے؟ یہ تو آپ کی طاقت تھی، یہ تو آپ نے کیا۔ فرمایا سلمان غور سے سن، قدرتی قدرت اللہ، نحیی نحی اللہ، امری امر اللہ،
اذنی اذن اللہ، لسانی لسان اللہ، یدی ید اللہ، مشیتی ارادتی ارادت اللہ۔ سلمان یاد رکھو، میں اللہ کی حجت ہوں، اس کا امر میرا امر ہے، اس کی نہی میری نہی ہے، اس کی قدرت میری قدرت ہے، اس کی اجازت میری اجازت ہے، اس کا فرمان میرا فرمان ہے، اس کا ارادہ میرا ارادہ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کے تمام امور میرے امور ہیں۔ اس لیے انا عبد اللہ و حجتہ، میں اس کا بندہ اور اس کی حجت حق ہوں۔ تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس تو معصومین کا یہ تعارف ہے، لیکن جو گورے ہیں، جو امریکن ہیں، جو برٹشرز ہیں، وہ مولا کائنات پہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کون ہستی تھی، اس کی طاقت کا راز کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو مولا کائنات کو ان حوالوں سے پہچانتے نہیں جو ایک بلیور، جن حوالوں سے، جو ایک ٹرو فالوور سرکار رسالت مآب کا کلمہ گو امتی جن حوالوں سے پہچانتا ہے، ان کے پاس تو وہ تعارف نہیں، لہٰذا وہ باتیں بھی ایسی ہیں جو انڈینائبل ہیں، انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اوتھینٹک روایات ہیں، ہسٹری ہے، کیونکہ مولا کائنات تاریخ انسانیت کی وہ خوشبخت ترین شخصیت ہیں، اور ائمہ ہدا کہ جن کو صرف مسلم مورخ نے بیان نہیں کیا، ہر ہسٹورین نے بیان کیا، ہر ایک نے بیان کیا، ایسے ایسے واقعات بیان کیے جو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ میں کل عرض کر رہی تھی کہ جو کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل قرآن اینڈ سائنس جو کانفرنس ہوئی، اس میں جو قرآن کریم کے بارے میں حقائق بیان کیے گئے، کوئی انکار بلکہ وہ ہم سے زیادہ ان کو سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ جو اوشن میں یہ جو ڈیپ ویوز ہیں سمندر کی، اس کے بارے میں جو تحقیق آئی تو انہوں نے کہا، اور بھی باتوں پہ کہا کہ اس وقت تو وہ اکوپمنٹس تھے ہی نہیں، وہ چیزیں تھی نہیں، تو محمد عربی کو کیسے پتہ چلا؟ کیا کیا تحقیقات ہیں جو گوروں نے، اور اس کو ہمارے تہران میں انہوں نے قرآن سے ہم آہنگ کیا تو وہ برتائے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں ساکٹ سے باہر نکلی ہوئی تھیں کہ یہ کیا میریکل ہے، یہ اسلام کیا ہے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ تو وہ مولا کائنات کے بارے میں تحقیق کرنے لگے، وہ تحقیق کرنے لگے کہ یہ کیا ہستی ہے۔ کیونکہ آپ سے گزارش کروں، گزشتہ سال میرا پروگرام 13 رجب پہ ٹی وی کے کچھ چینلز پہ ہوا، تو میں وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ریفرنسز شیئر کرنے ہیں۔ وہ جس وقت میں ریفرنسز دکھائے تو وہ مجھے ہوسٹ نے کہا کہ بی بی یہ تو 1.5 گھنٹہ تو ان ریفرنسز میں گزر جائے گا۔ میں نے ان سے کہا لیکن مجھے یہ شیئر اس لیے کرنے ہیں کہ ٹی وی پہ ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ ایک شیعہ نے یہ بیان کر دیا، اس کو معلوم تو ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر پروگرام کا ہمیں تو پتہ ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ کو پتہ، دنیا کو تو نہیں پتہ جو روایت ہے۔ اب ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ لوگ ہر کسی کو بٹھا دیتے ہیں۔ ہم سب اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کا احترام سے، دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن دیکھیے آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اسکول میں تو آپ 1000 طرح کی تحقیق کرتے ہیں کہ اسکول کیسا ہے، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے، اس کی کیا ہے، ٹیچر رکھتے ہیں، ٹیوٹر رکھتے ہیں، لیکن ایک ممبر اتنا مظلوم ہے جس کا دل چاہے سیلف اسٹڈی۔ بھئی یہ سیلف اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ بھئی میں نے سیلف اسٹڈی، بھئی یہ سیلف اسٹڈی کیا ہے؟ یہ ممبر رسول ہے، یہ اسلام کا میڈیا ہے، یہ کربلا کا میڈیا ہے۔ یہ اس پہ عام لوگوں کو مت بٹھاؤ، ایسے لوگوں کو بٹھاؤ جو لوگوں میں نالج سپریڈ کریں، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، جو نوجوان نسل کی تربیت کریں، جو مستند حوالوں سے بات کریں، جو خود شخصیت مستند ہو۔ اور کیا آپ نے، یہ بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہم نے بچپنے سے واقعات سنے خیبر و خندق، لیکن ہمیں ان کی کوئی اصلیت معلوم نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے خطبہ اگر پڑھے لکھے آئیں، پڑھے لکھے ہوں، مستند ہوں، حوزہ علمیہ سے آئیں، تو پھر وہ لوگوں کو کوئی صحیح بات بتائیں۔ یہ جو خیبر کا واقعہ ہے مولا کائنات کا، اس کے بارے میں ابن تیمیہ، آپ کو معلوم ہے ابن تیمیہ کون ہے؟ وہابیت کا باپ ہے، وہابیت کا باپ۔
جس نے یہ وہابیت کی بیماری دنیا میں چلائی. یہ آپ کو شاید معلوم ہو نہ معلوم ہو، میں نے بہت سال پہلے ایک اشرا پڑھا تھا، وہابیت از نو سیکٹ آف اسلام، اٹس اے کریشن آف دا انگلش مائنڈ. اس پہ میں بلیک لسٹ بھی ہو گئی تھی دبئی میں، پھر کیس چلا تھا، پھر وہاں کے ڈیفینس منسٹر نے لڑا تھا دبئی کے، اور پھر انہوں نے مجھے دوبارہ بحال کر دیا، اور پھر مجھے سیکیورٹی بھی دی. شیخہ فاطمہ بھی میری مجلس میں آتی رہی، اور میرے پردے کے پیچھے وہاں سولجرز رہتے تھے، اور پھر انہوں نے بڑے باعزت طریقے سے دوبارہ مجھے دبئی میں انٹری دی. یہ وہابیت کا جو باپ ہے، کیونکہ وہابیت تو اسلام کا مذہب ہی نہیں کوئی، تو اس کا جو باپ ہے، ان کی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی آل سعود کے ساتھ برٹشرز کی، اس پہ میں نے بڑی تحقیق سے 35 مجالس پڑھی تھی. یہ وہابیت کا باپ تھا. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں اہل سنت کے کوئی 45 حوالے ہیں، اور چونکہ کسی بھی مجلس میں ٹائم نہیں ہوتا میں بیان کروں، ابن حجر مکی جس نے اس عزم کے ساتھ کتاب لکھی الصواعق المحرقہ کہ میں اس مکتب کو جلا ڈالوں. صواعق بجلیاں چمکتی ہوئی، اور محرقہ جلا ڈالنے والی. اور اسی طرح اہل سنت کے علامہ جلال الدین سیوطی نے اتنے ریفرنسز ہیں جن میں انہوں نے یہی والی روایت نقل کی جو آپ کے سامنے بیان کروں گی. انہوں نے کہا کہ وَطُفِعَ الرَّعْيَةُ إِلَيْهِ فَخَرَجَ يَمْشِي كَأَنَّهُ أَسَدٌ فَتَقَدَّمَ إِلَى بَابِ الْحِصْنِ ضَبَطَ حَلْقَتَهُ فَارْتَعَدَ الْحِصْنُ بِأَجْمَعِهِ فَظَنُّوا أَنَّهَا زَلْزَلَةٌ. کہتے ہیں کہ دُفِعَ الرَّعْيَةُ إِلَيْهِ، اس کی جانب علم لایا گیا. دُفِعَ اس کی جانب لایا گیا. دفع الرعیۃ الیہ، علم اس کو دیا گیا. ان سب نے یہ روایت اسی طرح لکھی. تمام اہل سنت کے عربی کی مستند کتابوں کے ریفرنسز ہیں. روایت کی جو اس میں انہوں نے روایت کے کچھ حصے کی جو راویہ ہیں وہ پیغمبر کی زوجہ کو قرار دیا، صفیہ کو جو وہاں کی پرنسس تھی، جو کوئین تھی. انہوں نے کہا دفع الرعیۃ الیہ، جب خیبر کے دن علم علی کو دیا گیا. یمشی خرجا یمشی کا انہ اسد، خرجا وہ نکلا، یمشی وہ ایسے چل رہا تھا کا انہ اسد. اسد اس وقت کہتے ہیں جب بھوکا شیر اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے تو اس کی جو خاص ادا ہوتی ہے اس وقت اسے اسد کہتے ہیں. یمشی خرجا یمشی کا انہ اسد. اور فتقدم الی باب الحصن، وہ قلعے کے دروازے کی جانب جب بڑھا، ضبط حلقتہ، اس نے اس کے ہینڈل میں ہاتھ ڈالا دروازے کے، ضبط حلقتہ ثم حزہ، اس نے اسے ہلایا. فارتعد الحصن باجمعہ، اس نے دروازے کو ہینڈل کو پکڑا، جب ہلایا تو فارتعد الحصن باجمعہ. حصن عربی زبان میں کہتے ہیں قلعے کو، فارتعد یہ کیفیت، بے اجمعہ پورے کا پورا قلعہ ایسے لرزنے لگا. فظنوا حتی ظنوا زلزلۃ، ایسی اس میں کپاہٹ پیدا ہوئی حتیٰ کہ قلعے کے افراد نے سمجھا کہ زلزلہ آ گیا. ثم حزہ اخرى، اخرى یعنی دوسری بار، اس نے دوسری بار ہلایا. جب فدحا بہ فی الہواء 40 ذراع، اور جب دوسری بار اس نے جھٹکا دیا تو وہ قلعہ ہوا میں 40 ذراع. ذراع عربی زبان میں کہتے ہیں، ذراع کہتے ہیں عربی زبان میں یہ کوہنی سے لے کر ہاتھ تک کے فاصلے کو. اور عرب مرد جوان جنگجو افراد کا کتنا یہ فاصلہ ہوگا؟ کہا 40 ذراع تک قلعہ ہوا میں چلا گیا. آپ کبھی سیریا تشریف لے جاتی ہوں گی تو حلب پہ جب زیارت کے لیے جائیں تو راستے میں وہیں حلب کے سراؤنڈنگز میں ایک قلعہ ہے، مسلمانوں کے آثار میں سے 1000 سال پرانا قلعہ ہے. آپ اسے دیکھیے، اس کو دیکھ کے دہشت ہوتی ہے. آپ حنزہ کی جانب جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا قلعے کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور کسی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی. کہا کہ وہ جب ہوا میں اٹھا، دہا بہ فی الہواء 40 ذراع وکان الباب 20 رجلا منہم یغلقہ الباب. جو قلعے کا دروازہ تھا، صرف اس دروازے کو 20 ٹرینڈ جنگجو واریر جو اس کو لاک اور ان لاک کرتے تھے. عام افراد نہیں،
20 افراد. اس قلعے کا دروازہ کوئی اس طرح کے پرانے بڑے گیٹ جو ہیں ویسا نہیں تھا، ایسا تھا کہ 20 جنگجو ٹرینڈ ان کے اس کو لاک یا ان لاک کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جس وقت مولا نے اس کو ہلایا تو کہتے ہیں کہ قالت صفیہ، صفیہ جو وہاں کی پرنسس تھی، وہ کہتی ہیں کہ کنتو تجلس علی طاق کما تجلس العروس فوقعت علی وجهی فظننت الزلزلہ فقیل ھذا علی یرید ان یقلع الباب. کہتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی ممبر کے اوپر، دلہن بنی ہوئی جیسے کوئین، جیسے پرنسس ہوتی ہے، کما تجلس العروس، سجی سبری ہوئی، زیورات میں لدی ہوئی، میں اس پہ بیٹھی تھی. تو فوقعت علی وجهی، جب قلعے میں زلزلہ آیا تو میں منہ کے بل زمین پہ گری. فظننت الزلزلہ، میں نے سوچا زلزلہ ہے. فقیل ھذا علی، یا ایک آواز بلند ہوئی، یہ زلزلہ نہیں، یہ ایک جوان ہے جس کا نام علی ہے. یرید ان یقلع الباب فہزہ، اس نے دروازے کو اکھاڑنا چاہا ہے اور اس کی طاقت سے پورا قلعہ لرز گیا. اس کے بعد مجھے وہ واقعہ تو بیان نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے ہمارے ممبروں سے آج تک یہی بیان ہوا. اگلی جو بات سنیے، کہتی لمن انصرف المسلمین من خیبر، جب اب وہ سب ہو گیا، مسلمان جب وہاں سے جانے لگے تو کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹا پھوٹا ٹکڑوں میں بٹا ہوا وہ دروازہ گرا ہوا تھا. تو کہتے کہ یہ سب تمام اہل سنت کے بڑے علماء جنہوں نے یہ روایت بیان کی، کہتے کہ اب مسلمان جنگجو آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم ذرا اس کو ہلا کے تو دیکھیں دروازے کو، تو وہ نہ ہلا سکے. تو قال رجل منہم یا علی احملت منہ ثقلا، ایک مرد آیا انہی میں سے، مسلمانوں میں سے، لوٹ رہے ہیں، جنگ فتح ہو چکی ہے، دروازہ گرا پڑا. اس نے آگے کہا کہ مولا جب آپ نے اس دروازے کو اکھاڑا تو آپ کو کتنی سنگینی، کتنا بوجھ میں، کتنی ہیوینس محسوس ہوئی. تو فتبسم علیہ السلام، آقا مسکرائے اور فرمایا کہ اس نے کہا احملت منہ ثقلا، تو آقا نے فرمایا کہ حاضی جنتی، جو شیلڈ ہاتھ میں تھی وہاں کے مثلا جنتی فی غیر ذالک المقام، جیسے یہ ایک شیلڈ ہے میرے ہاتھ میں، خدا کی قسم مجھے اس سے زیادہ سنگینی محسوس نہیں، مجھے اس سے زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوا. ہم مولا کائنات کو پہچانتے ہیں ان حوالوں سے، کیونکہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اکھاڑ بھی لیا، پوری فوج کو اوپر سے گزار بھی دیا اور آپ کی 2 انگلیوں کے اوپر، تو آقا نے فرمایا ما قلعتہ بقوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ. یہ انسان کا کام ہی نہیں. تو گورے تحقیق کرتے ہیں، وہ کرتے کہ یہ کون شخص تھا جس کی اتنی طاقت تھی. یہ روایات تو سب ان کے پاس ہیں، ان کے آتھرز تو بڑی مولا کائنات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، خلفاء کے بارے میں، اس زمانے کی پولیٹکس کے بارے میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو بہرحال وہ پھر تحقیق کرتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا تھا جس کو خدا نے یہ طاقت عطا کی، یہ قوت عطا کی، وہ کیا کھاتا تھا. ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ مولا کائنات کا جملہ اب پلٹ کے جائیں، میں وائنڈ اپ کروں کہ آقا نے فرمایا اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ. پریکٹیکلی آقا نے کر کے دکھایا. جس میں اتنی طاقت ہو، وہ خندق کے میدان میں سینہ دشمن پر غلبہ پا کر اس کی غیظ و غضب کو بڑھا دینے والی گستاخی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کا سر قلم کرنے کے بجائے سینے سے اتر آئے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا، تو فرمایا اس لیے کہ مجھے اس پہ غصہ آ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ جو کام رضا مولا کے حصول کے لیے انجام دوں اس میں میرے ذاتی غصے کی آمیزش ہو. تو آقا نے فرمایا اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ. ماسٹر کی بتا دی کامیابیوں کی. جب تم صبر کرنا جب کوئی چوائس نہ ہو، وہ کوئی کمال نہیں، وہ تو مجبوری ہے، تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں.
کمال تب ہے جب تم کمال طاقت میں ہو. اذا قدرت علی عدوک، جب دشمن سے انتقام لینے کی بھرپور طاقت تم میں آ جائے. فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، اس وقت اس کو معاف کرو تاکہ تمہاری طاقت کا یہ شکرانہ بارگاہ حق میں قرار پائے. ہر چیز کا شکرانہ الگ ہے. ہم لوگوں کو چونکہ دین کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، دین فہمی نہیں ہے، ممبر ہمارا اس طرح ہے نہیں کہ وہ ہمیں صحیح طور پہ بتا سکے. شکر کا معنی یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہیں اللہ کا شکر ہے، اس کی تو مذمت کی گئی کہ آپ کی زبان کچھ کہہ رہی ہے، آپ کا عمل کچھ کہہ رہا ہے. نا روایت میں کہ رب تعال القرآن بل قرآن یلعنو، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے، اس لیے کہ زبان سے وہ قرآن کا زمزمہ ہے اور عمل ان کا قرآن کے خلاف ہے. تو اس لیے شکر ہر چیز کا الگ ہے، ہر چیز کا شکر الگ ہے. علم کا شکر الگ ہے، مال کا شکر الگ ہے. مال کا شکر زبانی نہیں عملی ہے. اور کیا آپ نے، اور اس تناسب سے ہے جتنا تمہیں خدا نے مال دیا، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے واللہ غنی انتم الفقراء، خبردار یہ جو تم راہ خدا میں دے رہے ہو اضافی مال مت دو، اس لیے کہ فقیر بھکاری بیگر تم ہو، غنی خدا ہے. اگر دینا ہے تو مال کا بہترین حصہ راہ خدا میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کا آغاز ہے. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے بہترین چیز، مال کا بہترین حصہ راہ خدا میں قربان نہ کرو. اس لیے کہ جس کی راہ میں دے رہے ہو وہ غنی ہے، فقیر تم ہو، محتاج تم ہو، بھیکاری تم ہو، گدھا تم ہو، بیگر تم ہو، نیاز مند تم ہو، ضرورت مند تم ہو، غنی وہ ہے. تو خبردار جو مال اس کی راہ میں دو وہ بہترین مال ہو. تو مال کا شکرانہ یہ ہے کہ راہ خدا میں بے دھڑک، بے حساب اور ہر وقت خرچ کرو. طاقت کا شکرانہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرو. صحت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں فَأَتِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، اس کی عبادت کرو، اس کی خدا کی بارگاہ میں سجدے بجا لاؤ. ہر چیز کے شکرانے. آنکھ کا شکرانہ یہ ہے کہ اس سے گناہ کا ارتکاب نہ کرو. کان کا شکرانہ یہ ہے، قدرت سماعت کا شکرانہ یہ ہے کہ غلط بات کان میں نہ جانے دو، غلط حرام آواز کو کان تک، وہ غیبت کی آواز ہو، وہ تہمت کی آواز ہو، وہ حرام میوزک ہو، خبردار وہ اپنے کان تک پہنچنے نہ دو. ہر چیز کا شکرانہ. فَجْعَلِ اِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، جب تم طاقت حاصل کر لو، اپنے دشمن پہ غلبہ پانے کے قابل ہو جاؤ، اس وقت اس کو معاف کرو. یہ تمہاری طاقت کا شکرانہ ہے. اور جتنا تم صبر کرو گے اتنا خدا تمہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، قرآن کہتا ہے جنہوں نے اپنے خدا کو نگاہ میں رکھ کے صبر کیا، جب وہ دنیا یدخلون، جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، جنات عدن یدخلونها والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، کو دنیا سے رخصت ہوں گے، ہر دروازے سے ملائکہ ان پہ داخل ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، ہمارا تم پہ سلام ہے. اس لیے نہیں کہ تم نماز گزار تھے، تو واجب ہی ہے نماز، اس لیے نہیں کہ روزہ رکھا، بلکہ بما صبرتم، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل صبر کے بغیر، اطاعت پہ صبر ہے، معصیت پہ صبر ہے، مصیبت پہ صبر ہے، صبر ہر جگہ پہ ہے. اور معصوم کی حدیث ہے ما من جرعت احب الی اللہ من جرعتین، ما من قطرت احب الی اللہ من قطرتین. معصوم نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں ما من خطبت احب الی اللہ من خطبتین، خدا کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قدم بہت پسند ہیں، دو گھونٹ بہت پسند ہیں. کہا وہ دو گھونٹ کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا جرعت مصیبت و جرعت غیظ، ایک مصیبت کا گھونٹ ہے. آپ سب کو خدا ہر مصیبت سے، صدمے سے بچائے. جب کوئی مصیبت وارد ہو تو انسان صبر کرے، لیکن جرعت غیظ، ایک غصے کا غیظ کا گھونٹ ہے.
خدا کو وہ بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ موسیٰ کو وحی کی کہ صبح کو جب گھر سے نکلے تو موسیٰ نے کچھ سوالات کیے تو کہا کہ کل صبح گھر سے نکلو تو جو سب سے پہلی چیز سامنے آئے اس کو نگل لینا۔ موسیٰ گھر سے نکلے تو کوہ طور سے بڑا پہاڑ تھا، عظیم الشان پہاڑ۔ موسیٰ نے کہا وہ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی حکم حکمت کے خلاف نہیں، ہر چیز میں ایک ہڈن وزڈم ہے۔ اگر اس نے مجھے کہا نگل لو تو یقیناً اس میں کوئی مسئلہ ہے، چھوٹا سا منہ کھولا، بڑا سا پہاڑ کاٹن کینڈی کی طرح کھل گیا آنے واحد میں۔ رات کو کوہ طور پہ گئے، پروردگار وہ اتنا عظیم الشان پہاڑ میں نے تیرے حکم ہے، تمہیں دکھائی دیتا ہے بہت بڑا پہاڑ اور تمہیں لگتا ہے یہ کنٹرول ہو نہیں سکتا، لیکن ذرا سا ہمت کرو تو وہ اسی وقت تم نگل سکتے ہو۔ تو جرأت و غیظ، غصے کا وہ گھونٹ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ما من خطبۃ احب الی اللہ من خطبتین، اللہ کو 2 قدم بہت پسند ہے۔ کہا وہ 2 قدم کون سے ہیں؟ کہا ایک قدم جو اول وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مصلی عبادت کی جانب بڑھتا ہے، اور ایک قدم جو اپنے گھٹیا سازشی بدبخت بدتینت شیطان صفت رشتہ دار کی جانب بڑھتا ہے، جو ہر وقت آپ کی جڑیں کاٹتا ہے، جو ہر وقت آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو ہر وقت آپ کے خلاف سرگرمیوں شیطانی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے، اس کی جانب بڑھنا نیکی کے ساتھ، اس لیے کہ نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے۔ اور کیا آپ نے نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے تو جب قدرت کی نگاہ دیکھ رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ برکت دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، وسائل مہیا کرنے والا وہ ہے، وہ جسے چاہے اوج عزت پہ سرفراز کر دے، جسے چاہے ذلت کی پستیوں سے ہمکنار کر دے۔ یہ امور اس کے دست قدرت الہیہ میں، توکل اس کی ذات پہ رکھو اور اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرو، تصل رحمک۔ اور پھر کہا کہ ما من جرعت احب الی اللہ من جرعتین، ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین۔ ہاں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک قطرہ جو شہید راہ خدا کا خون کا پہلا قطرہ سینہ زمین میں جذب ہوتا ہے، تو اب ہر وقت تو شہادت کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے، ہر زمین شہادت کے لیے نہیں، ہر زمانے میں شہادت کے امکانات نہیں، تو یہ ثواب کہاں سے پائیں؟ تو کہا خدا نے ہر ثواب کو کسی دوسرے عمل میں رکھا، تو کہا کہ قطرۃ دمعۃ فی سواد اللیل، لوگوں کے خلاف بکواس کرنے کی بجائے، ان کی بیک بائٹنگ کرنے کی بجائے، ان کی باتیں کرنے کی بجائے، ان گوسپس کی بجائے، رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پر وہ ایک قطرہ جو مصلی پہ ٹپک جاتا ہے، دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے، یاد خدا میں جو ایک قطرہ آنکھ سے بہتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہی تھی کہ صبر کا خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقام بلند ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلام، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا پروردگار تمہیں سلام بھیجتا ہے، ملائکہ سلام بھیجتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے ماسٹر کی ہے صبر تمام کامیابیوں کی۔ جس بھی کامیابی کو، جس دنیا کے مقام کو اچیو کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے، اور خدا نے قرآن میں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اپنے لیے تو تھے ہی نہیں، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے اور یہ دنیا محل عبور ہے، اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، مقیم نہیں، تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ صبر کرو اس دنیا میں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، وہ کچھ خدا نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے، ایسے ایسے بڑے سرپرائزز ہیں کہ جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کچھ تو بتا دے، وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا لا عین، نہ کوئی آنکھ، لا اذن سمعت
समाअत की ताकत रखता है, ना कोई आंख देख सकती, वला यख्तर अला क़ल्ब बशर, ना जहन में तसव्वुर आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया महदूद है। तो इस महदूद दुनिया में उस लामहदूद का तुम तसव्वुर कर ही नहीं सकते। बस वक्त बहुत हो गया, हम गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे एक छोटी सी मिसाल अर्ज करके। एक छोटा सा स्नेक है या एक छोटी सी बेबी फिश है, वो अंधी है, नाबीना है, उसको आपने इसके अंदर रख दिया, इसमें पानी है, तारीकी है, कमरा तारीक है, फिश अंधी है, और ये आपने इसको सरफेस को बंद कर दिया। अब वो इसके अंदर है, यहीं जिंदा रहती है, यहीं मर जाती है, कमरा तारीक है, आंखें उसकी नाबीना है और इतनी सी जगह है। उसको अगर आप ये बताएं कि दुनिया कितनी बड़ी है, सूरज की रोशनी क्या है, उसको समझ में आएगा? उसके नज़दीक तो सारी दुनिया यही है और यही तारीकी है। क्या वो गलत है? नहीं, उसका दायरा महदूद है। क्या आप गलत हैं? नहीं। आप उसको समझा सकते हैं? नहीं। वो समझ सकती है? अगर वो नहीं समझ सकती तो क्या खारिज में वो दुनिया नहीं जो आप उसको बताना चाहते हैं? क्या जो वो समझती है या हकीकत उसके बाद? और इसके साथ मिसाल ये है कि जो बच्चा माँ के पेट में है, क्या आप उसको समझा सकते हैं कि बाहर जितनी दुनिया है कितनी बड़ी है? हम इस वक्त इसके अंदर हैं, इस अंधी दुनिया में। इसलिए कुरान कहता फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया, तुम सोच ही नहीं सकते, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं, इसलिए खुदा बताना चाहता ही नहीं। सिर्फ उसके कौल पे एतबार करो कि तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस खुदा ने छुपा के रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ मकाम अब्दियत में आ जाओ, उसकी बंदगी करो, फिर खुदा तुम्हें इतना अता करेगा, फसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, खुदा इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। और बस आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आज 28 रजब है, बहुत बड़ा तारीखी हवाला है आज, और आज के दिन के मसाइब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी तफासील तो हम बयान नहीं कर सकते। इतना बयान करेंगे कि मीर कारवान करबला सालार व सरवर शहीदां के लिए आज का दिन बहुत से हवालों से बहुत तकलीफ़ दे था। आका तशरीफ़ लाए, मस्जिद से जब आपको बुलाया गया वलीद के दरबार में, जो भी वहाँ पे गुफ्तगू हुई, उसके बाद आका तशरीफ़ लाए और इतनी खामोशी से मदीनतुन नबी को तर्क किया कि ऊँटनियों के घंटी उतार दी गई, उनके पाँव के नीचे मखमल लगाई गई ताकि आवाज़ किसी को सुनाई न दे, और आखिर शब का इंतखाब किया गया। इस तरह फर्जंद ज़हरा खामोशी से मदीने से निकले, आए बैतुल शरफ में, आके आवाज़ दी कि अहले हरम को खिताब किया कि तैयार हो जाओ। अब इताअत इमाम का ये आलम है कि किसी ने सवाल नहीं किया कि मौला किधर। फरमाया एक नामालूम सफ़र है, अलबत्ता नामालूम हरगिज़ नहीं था, वो तो ज़माना रसूल अकरम से सबको मालूम था, लेकिन आका का मतलब ये है कि उसका ज़माना कितना है, कितना तूलानी है, कौन वापस लौटेगा, कौन वहीं रह जाएगा। इस एतबार से एक ऐसा सफ़र है, बीवियों ने सामान सफ़र बांधना शुरू किया। आका चले, नाना की कब्र पर आए, आके मरकद नबी से लिपट गए। मुअर्रिखीन ने दो तरह की बातें बयान की हैं। एक तो ये कहा कि हुसैन सो गए, क्योंकि बचपने से नाना के सीने पे सोने की आदत थी, तो जब नाना दुनिया से रुखसत हो गए तो कब्र पे आके सो जाते थे, सीने की किसी हरारत महसूस होती थी। बाज़ ने कहा जाग रहे थे, बाज़ ने कहा सो गए, बाज़ ने कहा दो कब्र से हाथ बाहर आए, बाज़ ने कहा हुसैन सो गए। जब सोए तो रसूलुल्लाह कब्र से बाहर आए, फरमाया हुसैन तू इतना उदास क्यों है, तुझे मालूम है तेरे गिरिए को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सुन्नी आलिम की किताब है, सुन्नी आलिम ने अपनी किताब में लिखा कि एक मर्तबा सरकार मदीने की गली से गुजर रहे थे और हुसैन 1 साल के थे, तो हुसैन की सिसकी की आवाज़ आई। आका ने अपना रास्ता छोड़ दिया, फातिमा के दरवाजे पे आए,
خانہ سیدہ پہ آئے، آ کے کہا اما تعلمین ان بکاء الحسین تؤذینی، فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں حسین کا گریہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ فرما حسین مجھ سے تیرا گریہ برداشت، بیٹا تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا نانا امت نے بہت ستایا۔ بیٹا کیا ہوا؟ نانا کیا آپ کے شہر مدینہ میں حسین کے لیے ایک قبر کی جگہ نہیں؟ خطاب آیا یا بنیا حسین، اے میرے بیٹے حسین کربلا جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین مشیت الہی تجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، تجھے اپنے لہو میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ کہا نانا ان مخدرات کا کیا کروں؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی انہیں قید کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ تیری شہادت کے خطیبوں کی صورت میں جب تجھے شہید کر دیا جائے گا تو بے پالان اونٹوں پر کھڑی ہو کے، بے پالان اونٹوں کی پشتوں پر کھڑی ہو کر فلسفہ شہادت کی بیان گر ہوں گی۔ حسین نانا کی قبر سے چلے، کہتے ہیں امام مجتبیٰ کی قبر پہ آئے، گریہ کیا، اس کے بعد ماں کی قبر پہ آئے۔ راویوں نے بیان کیا کہ حسین کا ماں کی قبر پر ورود عجیب تھا، جیسے چھوٹا سا شیرخوار بچہ ماں سے بچھڑ جائے اور وہ ماں کو دیکھے، اس پہ نگاہ پڑے تو اس کی جانب روتا ہوا دوڑتا ہے، ایسے حسین قبر زہرا پہ آئے، مرقد زہرا پہ آ کے خود کو گرا دیا۔ راویوں نے کہا حسین نے صرف ایک جملہ کہا، قبر زہرا تڑپنے لگی۔ ماں کی قبر سے بہت سے جواب آئے۔ حسین نے کہا السلام علیک یا اماں، قبر زہرا سے جواب آنا شروع ہوئے، وعلیک السلام یا غریب، وعلیک السلام یا مظلوم، وعلیک السلام یا ذبیح، وعلیک السلام یا عطشان الام۔ ماں کے مسافر بیٹے، ماں کے پیاسے بیٹے، ماں کے غریب الوطن بیٹے، ماں کے پسے گردن ذبح کیے جانے والے حسین، بڑا مشکل تھا یہ وداع۔ اس کے بعد آقا بیت الشرف کی جانب واپس تشریف لائے، نصف شب ہو چکی ہے۔ جب آئے تو دیکھا قناتیں لگی ہوئی ہیں، شامیانے نصب کیے جا چکے ہیں، قافلہ تیار ہے۔ عباس آگے بڑھے، مولا آپ کے حکم کی تعمیل میں سارے انتظامات مکمل ہیں۔ ایک شخص، یہ بڑی اوتھینٹک روایت ہے، وہ جناب سیدہ زینب کی ہمسائیگی میں رہتا تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا، کہتا ہے کہ کئی سال تک ایک دیوار تھی گھر کے درمیان میں، لیکن میں نے زینب کبریٰ کی آواز نہیں سنی، شکل نہیں دیکھی۔ اس سے پوچھا گیا کیا زینب نانا کے روضے کی زیارت کے لیے نہیں جاتی تھی؟ اس نے کہا شب جمعہ میں جاتی تھی، لیکن مولا کائنات ساتھ ساتھ ہوتے تھے، حسنین شریفین ہوتے تھے، سب بھائی ہوتے تھے۔ جب روضہ رسول کے قریب پہنچتی تھی تاریک راتوں میں تو مولا کائنات جلدی سے تیز قدم آگے بڑھ کے چراغ کو بجھا دیتے تھے اور فرماتے تھے کسی نامحرم کی نگاہ میری زینب کے خد و خال پر نہ پڑ جائے۔ کہتا ہے 28ویں رجب کی رات مجھے اندازہ ہوا کچھ حرکت ہے، میں نے اپنی چھت پہ جا کے دیکھا شامیانے نصب کیے گئے ہیں، قناتیں لگا دی گئی ہیں۔ میں ایک درز میں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب مولا امام حسین تشریف لے آئے، عباس کو حکم دیا نکارہ کوچ پہ ضرب لگاؤ، تو کہتا ہے بیت الشرف کا دروازہ کھلا، اماریاں ڈال دی گئی ہیں، پردے گرا دیے گئے ہیں، ناقے بٹھا دیے گئے ہیں۔ کہتا ہے ایک پردہ دار گھر سے باہر آئی، ایک جوان اٹھا، اس نے بڑے احترام کے ساتھ اس پردہ دار کو سوار کرا دیا۔ اس کے بعد دوسری پردہ دار باہر آئی، اس کو سوار کرا دیا۔ اس کے بعد تیسری آئی، اس کو سوار کرا دیا۔ کہتا ہے سلسلہ جاری رہا اور تشریف لاتی رہی بیویاں، ان کو کوئی جوان اٹھتا تھا وہ سوار کرا دیتا تھا۔ اس کے بعد بیت الشرف کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے سمجھا سواریاں مکمل ہو گئیں، یا ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پوری شان جلالت کے ساتھ بیت الشرف کا دروازہ کھلا۔ کہتا ہے ام البنین ام ہانی اور 32 کنیزیں باہر برآمد ہوئیں۔
اور ان کے درمیان میں ایک قداور مجللہ بیوی تھی جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور یہ بیویاں دہلیز سے قدم باہر نکالا، کہتا ہے جلدی سے حسین نے مسند چھوڑ دی۔ حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، عباس نے جلدی سے اپنا زانو پیش کیا، حسین نے اپنا شانہ خم کیا، محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے ہاتھ تھاما، علی اکبر نے عماری کا پردہ اٹھایا، ہاشمی جوانوں نے تکبیر اور درود کے زمزمے بلند کیے۔ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اس بیوی کو سوار کرایا گیا۔ جب یہ بیوی سوار ہو گئی، حسین نے بنفس نفیس خود عماری کا پردہ گرایا اور اس کے بعد کہا عباس اب ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر قافلے کو آگے بڑھاؤ۔ کہا مولا آپ، کہا میں اس سواری کے ساتھ ساتھ چلوں، تم قافلے کے آگے آگے چلو۔ کہتا ہے سارا راستہ حسین اپنا سر جھکاتے تھے، زینب کی عماری کے قریب لے جاتے تھے، آہستہ سے خطاب کرتے تھے میری مجللہ بہن، آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ کو آرام کی ضرورت تو نہیں؟ آپ کو پیاس تو نہیں لگی؟ آپ کی استراحت کا حکم دوں؟ اسی شان سے قافلہ مکہ میں پہنچا، مکہ سے چلا۔ کہتا 2 محرم کو سرزمین کربلا پر میں نے اس قافلے کا ورود دیکھا۔ پہلے خیمے نصب کیے گئے، قناتیں لگائی گئیں، پھر ناقے بٹھائے گئے، زینب باہر نہیں نکلی، آسمان نے اس کو نہیں دیکھا، سیدھی خیمے میں گئی۔ لیکن پھر کہتا ہے 11 محرم، 11 یا 12 محرم، کہتا ہے میں نے زینب کی مدینے سے کربلا کی جانب روانگی 28 رجب کو دیکھی، اور پھر 11 یا 12 محرم کو میں نے کربلا سے روانگی کا منظر دیکھا، کوفہ و شام کی جانب۔ اور وہ منظر کیا تھا؟ پہلے تو آپ سے یہ عرض کروں کہ عزادار آئے سید سجاد کے پاس، آگے کہا مولا ہمیں ایک بات تو بتائیے۔ کیا؟ کہا جب آپ کی پھوپھیوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے تو وہ سوار کیسے ہوئی بے پالان اونٹوں کو؟ امام اتنا روئے اور فرمایا پوچھنے والے تم نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، لیکن بتایا نہیں کیسے سوار ہوں۔ میں مقاتل بہت پڑھتی ہوں، میں نے مقاتل میں پھر یہ سوال اس کا جواب دریافت کر لیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جب بیویوں کو سوار کرایا جانے لگا تو پہلے ہاتھ پس گردن باندھ دیا، تو خولی آیا، شمر آیا، ہاتھ میں تازیانے تھے بیویوں کو سوار کرانے کے لیے۔ زینب نے آواز بلند کی خبردار دور ہو جاؤ، میں سوار کراؤں گی۔ بیویوں کو سوار کرانے لگی۔ جناب ام کلثوم یہ روایت بیان کر دی، فرمایا میری بہن زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے شانوں کی مدد سے بیویوں کو اونٹنیوں پہ سوار کرایا۔ کس مشکل سے سوار کرایا، کتنی بار بیویاں گری۔ فرماتی ہیں جب بہن زینب رہ گئی تو میں نے آگے بڑھ کے کہا بہن اب میں آپ کو سوار کراؤں۔ کہا کلثوم وہیں ٹھہر جاؤ، حسین نے وقت آخر مجھے وصیت کی تھی، حسین نے مجھے وصیت کی تھی کہ زینب اسی کے بحفظ العیال، زینب اب ان کی قافلہ سالار میرے بعد تو ہے، کلثوم میں تجھے سوار کراؤں گی۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں زینب نے مجھے سوار کرایا، اس کے بعد کہتی ہیں اب زینب اکیلی رہ گئی۔ اونٹ کا قد کتنا بلند ہوتا ہے، وہ بیٹھی ہوئی اونٹنی ہے بے پالا، ہاتھ بندھے ہوئے۔ کہتی بہن زینب نے بہت کوشش کی سوار ہونے کی، بڑی دیر تک سوار نہ ہو پائی، پورا بدن زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد شہزادی ام کلثوم فرماتی ہیں بہن زینب سوار ہوئی۔ جب سوار ہو گئی اونٹنی اٹھی۔ آپ نے کبھی اونٹنی کے اٹھنے کا منظر دیکھا؟ جب اونٹنی اٹھی اس کا بدن لرزا، کہتی اونٹنی کھڑی ہوئی، زینب منہ کے بل زمین پہ گری۔
کے راویوں نے لکھا ہے ظالم اتنا بدبخت ہے، اتنا سنگ دل ہے، چاہے تو حرم کو کسی اور راستے سے بھی گزار سکتا ہے، لیکن گنج شہیدہ میں سے گزارا۔ کٹے ہوئے پھٹے ہوئے لاشیں ہیں۔ امام زمانہ کے الفاظ ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت مصائب پڑھتی ہوں، بخدا میں سخت مصائب نہیں پڑھتی، سخت مصائب آپ کے امام زمانہ نے پڑھے ہیں، سخت مصائب سید سجاد نے پڑھے ہیں۔ یہ امام زمانہ کے جملات ہیں، السلام علی المجدلین فی الفلوات۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا میرا سلام ان کٹے پھٹے ٹکڑوں پر جو صحرا میں گرے ہوئے تھے، ان ٹکڑوں کے اندر سے جب ان سواریوں کو گزارا گیا وہ کیسے ٹکڑے تھے، وہ کیسے ٹکڑے تھے۔ ہم زیارت پہ گئے تھے عراق، تو میں سرکاری ڈیلیگیشن میں تھی، میرے ساتھ کچھ وزراء تھے، ہم 5 افراد تھے جن میں سے ہم 3 شیعہ تھے اور 2 سنی، تو خاتون وزراء بھی تھی میرے ساتھ۔ ایمبیسڈر بغداد میں پاکستان کا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور ہم لوگ، میں نے کہا کہ ہم بغیر پروٹوکول کے، ہم اسٹیٹ گیسٹ تھے، لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں گداؤں کی طرح امام حسین کے حرم میں بغیر کسی پروٹوکول کے۔ ہم نے انہیں بتایا نہیں، ایک امریکن گاڑی رینٹ کی اور ڈرائیور خود ایمبیسڈر تھا، ہم چل دیے۔ جب پہلی ہی چیک پوسٹ پہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں روک لیا، روکا تو پاسپورٹ دیکھے تو انہوں نے کہا آپ تو اسٹیٹ گیسٹ ہیں، تو اسٹیٹ گیسٹ ہیں تو آپ تو نہیں جا سکتے بغیر سیکیورٹی کے، پروٹوکول کے، تو یہاں رک جائیں۔ ہم نے 1000 منت کی کہ ہم نہیں پروٹوکول چاہتے، ہمیں جانے دو۔ کہا کہ پھر آپ کا دفتر خارجہ لیٹر لکھے عراق کی حکومت کو، پھر وہ عراق کی حکومت کو دیا جائے، پھر وہ یہ کہیں کہ یہ نہیں چاہتے سیکیورٹی اور یہ 2-3 روز اس میں لگیں گے۔ خیر ہم نے پھر ہتھیار ڈال دیے، پروٹوکول آئے گا، اب اس کے ساتھ جانا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ ذریح کو خالی کیا جائے، لوگوں کو اذیت دی جائے۔ میں تو ہمیشہ، میرا خدا جانتا ہے، میں کہتی ہوں سرزمین میں زہرا کی بیٹیوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم تو کیا بڑے بڑے بادشاہ جاتے تھے جوتے اتار کے۔ سواری سے اترا تھا نادر شاہ، تو انہوں نے کہا تو بادشاہ ہے، تو کیوں سواری سے اترا؟ اس نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کھولا، آیت آئی فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جوتے اتار دے، کیا تجھے معلوم نہیں یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے؟ اس نے کہا تم تو مجھے سواری سے اترنے سے روک رہے تھے، قرآن کہہ رہا ہے جوتے بھی اتار دو۔ خیر تو ہم اس پروٹوکول کے ساتھ جب گئے کربلا تو انہیں حرم خالی کر دیا، ذریح خالی کر دی۔ اب ہم نے زیارت کی، تھوڑا وقت تھا، ہمیں فوراً لوٹنا تھا فلائٹ پہ، تو مجھے تو بالکل ہوش بھی نہیں تھا۔ تو جب ہم لوٹے تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، آج عجیب ہوا، آپ ہمیں بتائیں آپ نے وہاں کیا پڑھا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں نے زیارت ہی پڑھی ہوگی، مجھے تو خود کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بھی نوٹس کیا کہ آپ کو ہوش نہیں تھا، لیکن ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا زیارت ہوگی، کیا پڑھا تھا؟ کہا یہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا میری عادت ہے، میں زیارت ناہیہ اور زیارت عاشورہ مکس کر کے پڑھتی ہوں۔ انہیں کہا عربی تو ہمیں آتی نہیں، مگر آپ وہ الفاظ دہرائیں جو آپ پڑھتی ہیں تو ہم بتائیں آپ۔ میں نے دہرائے تو بیچ میں انہوں نے کہا ہاں یہ الفاظ تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمیں اس کا ترجمہ بتائیں۔ تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے تو جو وہاں پروٹوکول افسر تھے انہوں نے سر زمین پہ ٹکرائے اور وہ رونے لگے، سر ٹکرا ٹکرا کے، وہ عربی میں تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں ترجمہ کر کے بتائیں۔ میں نے کہا پھر سنیں۔ کہا السلام علی الودج المقطوع، سلام اس رگے گردن پر جو اتنی خشک تھی کہ جب کٹی تو اس کے کٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ السلام علی الخد الطریب، یہ امام زمانہ نے نوحہ پڑھا ہے اپنے جد مظلوم کا۔ سلام ان خاک آلود رخساروں پر۔ علماء نے کہا رخسار صرف خاک آلود نہ تھے کہ آپ کے ذہن میں ہو رخسار خاک پہ پڑا تھا خاک آلود ہو گیا، بلکہ انہوں نے کہا متلطخم بدمہ ثلاثات، جب حسین 3 گھنٹے خاک و خون میں مقتل کی سرزمین پر تڑپے
قاتل حسین کی پشت پہ سوار تھا. 3 گھنٹے تک آپ کے ذہن میں ہے کہ قاتل سوار ہوا اور اس نے سر تن سے جدا کر دیا. آیت اللہ میر جہانی نے البکاء للحسین، علامہ مجلسی نے، بڑے علامہ مدرسی نے، بڑے بڑے علماء نے مقاتل میں جو لکھا ہے، متلطخم بدمہ ثلاثات، 3 گھنٹے تک قاتل حسین کی پشت پہ رہا. زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا جس کو امام زمانہ نے، علماء نے کہا حسین مقتول مذبوح منحور مسموم. حسین صرف قتل نہیں کیے گئے، قتل کیا گیا. صرف قتل نہیں کیا گیا، ذبح کیا گیا. ذبح پس گردن کیا جاتا، صرف ذبح نہیں کیا گیا، زہر دیا گیا. کیونکہ مسموم زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا. صرف زہر نہیں بلکہ منحور، حسین کو سامنے سے نہر کیا گیا. متلطخم بدمہ ثلاثات، 3 گھنٹے تک قاتل پشت حسین پر سوار تھا. وہ امیر لشکر سے کہتا تھا حسین کا سر تن سے جدا کروں، وہ کہتا تھا نہیں، حسین کو اتنی اذیت دو، ابھی حسین کو قتل نہ کرنا. اسی لیے اس نے کند خنجر لیا. یہ میرے الفاظ نہیں، سیدہ زینب نے مرثیہ پڑھا، تاریخ میں ہے. سید سجاد نے شام کے دربار میں جو خطبہ دیا وہ سنیے گا علماء سے. اور امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا امام کو کیسے قتل کیا گیا. امام زمانہ نے فرمایا کہ جب گھوڑا ہنہناتا ہوا آیا اور اس نے مقتل کی جانب اشارہ کیا اور زینب و ام کلثوم تڑپ رہی تھی تو بیویوں نے 10 سے دعا بلند کیے، بار الہ ایک مرتبہ مقتل کی زمین کو بلند کر دے. خدا نے دکھایا. امام زمانہ فرماتے بشمر جالس علی صدر آخذ بلحیتہ مولق سیفہ علی نہرہ. شمر آپ کے سینے پہ سوار تھا، آپ کی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، مولق سیفہ علی نہرہ، خنجر کی ضربیں لگا رہا. علماء نے کہا تماچے مار رہا تھا رخسار. پھر جوتوں سمیت حسین کو کروٹ دلاتا تھا، پشت پہ سوار ہوتا تھا. پھر خنجر کی ایک ضرب لگاتا تھا، زلفوں سے پکڑتا تھا، سر کو خاک پہ جھٹکتا تھا. جو امام زمانہ نے فرمایا السلام علی الخد الطریب، سلام خاک آلود رخساروں پر. جب قتل ہو رہے تھے حسین تو رخساروں کو پکڑ کے خاک پہ رگڑتا تھا، پھر کروٹ دلاتا تھا، پھر سینے پہ سوار ہوتا تھا، پھر حسین کی داڑھی کو پکڑتا تھا، رخساروں پہ تماچے مارتا. 12 ضربیں لگائیں. سید سجاد نے شام کے دربار میں فرمایا انا ابن مجزوز الراس من القفا، مجھے پہچانو میں کس کا بیٹا ہوں. یہ چوتھے امام کے جملات ہیں، جس سے چاہیں آپ ترجمہ پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں. انا مجزوز الراس، جزا کسے کہتے ہیں عربی زبان میں، راس کہتے ہیں سر کو. میں اس کا بیٹا ہوں. مجزوز الراس من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا کاٹا نہیں گیا. جزا کہتے ہیں اکھاڑ کے پھینکنے کو. فرماتے ہیں جب 12 ضربیں لگائیں وہ کھڑا ہوا حسین کی پشت پر، اس نے خنجر کو نیام میں ڈالا، جوتوں سمیت کھڑا ہوا. پھر اس نے حسین کی زلفوں کو کھڑے ہو کے پکڑا، پھر اس نے جھٹکنا شروع کیا اور جس جھٹکے سے مظلوم کا سر جدا ہوا تو عاطف نے ندا دی الا قد قتل الحسین بکربلا.
सर